اور جرداق لبنان کے عیسائی مفکر تھے۔ امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی کتاب الامام علی علیہ السلام صوت العدالت الانسانیہ، یعنی علی علیہ السلام انسانی عدل و انصاف کی آواز، بہت مشہور ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین موسوی کاشانی کہتے ہیں کہ جارج جرداق ایران آ کر رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن ہوائی جہاز سے سفر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے زمینی راستے کے ذریعے ایران آنے کا ارادہ کیا اور اس طرح ایران پہنچے۔ رہبر انقلاب کی خدمت میں پہنچے، ان سے ملاقات کی۔ آیت اللہ خامنائی نے ان کی بہت عزت افزائی کی اور فرمایا، آپ نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں جو کتاب لکھی ہے، میں ان کا فرزند ہونے کے عنوان سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ کتاب ہمارے جد اور ہم سب کے مولا کے سلسلے میں لکھی ہے۔ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی خدمت کرنے والوں کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے ہیں، اس لیے میں آپ کو ایک رائے دینا چاہتا ہوں۔ جارج جرداق نے کہا، فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ کا یہ کام ناقص ہے۔ اگر آپ امام علی علیہ السلام سے اپنی اس کتاب کا صلہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ الاحسان بالاتمام، یعنی اپنے نیک کام کو پورا انجام کیجیے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں بھی ایک کتاب لکھیں۔ اگر آپ نے یہ کام انجام دے دیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ جارج جرداق نے بھی ان کی بات کو قبول کر لیا اور کہا، میں یہ کام کروں گا۔ اس کے بعد جارج وہاں سے اٹھے اور جانے لگے، اور جب دروازے پر پہنچے تو انہوں نے مجھ سے کہا، بشرنی السید القائد بالاسلام، یعنی رہبر انقلاب نے مجھے اسلام کی بشارت دی ہے کہ جناب زینب کی خدمت کا صلہ یہ ہوگا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ جب ان سے ان کی شیعہ اور مسلمان ہونے کے بارے میں ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، میرے لیے نام اہمیت نہیں رکھتا ہے، میں حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور انسانیت کا عاشق تھا اور ہوں، اور اس لحاظ سے میں خود کو ان کا شیعہ سمجھتا ہوں۔ یوسف ابن یعقوب کی موت کے بعد، جیسا کہ امام نے فرمایا تھا، ان کا بیٹا اسحاق امام کے شیعوں میں شامل ہوا، اور وہ اکثر فخر سے کہتا تھا کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی بشارت سے شیعہ ہوں۔